الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ فلق 30ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ پناہ مانگے حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ اللہ سے آپ پناہ مانگو کس چیز سے؟ حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حسد سے پناہ مانگنے کی، دعا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اب یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو جسم ہے، انسان دو چیزوں کو ملا کر بنتا ہے، ایک جسم ایک روح۔ یہ دو چیزوں کو اگر ملایا جائے تو انسان بنتا ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ رہے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اگر جسم ہو، جسم کے اندر روح نہ ہو تو وہ مردہ ہے، اور روح ہو جسم نہ ہو تو پھر اس کو انسان نہیں کہتے۔ تو ان دونوں کو جب جمع کیا جائے، یہ دونوں جب مل جائیں جسم اور روح، تو تب انسان بنتا ہے۔ تو جس طرح انسان کا جو جسم ہے، یہ جسم کو بیماریاں آتی ہے۔ جسم کی بیماری بندے کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ جب بندے کے جسم، اب اس کی زبان کا مزہ جب بدل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے۔ کسی بندے کو اگر بخار آ جائے، اس کی بخار کی نشانی یہ ہے کہ میٹھی چیز اس کو کڑوی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خوشبو صحیح طریقے سے محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی بیماری کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز جس کو وہ پی لے، اس کو کڑوی چیز جتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو، بیماری کے وقت میں وہ بھی اس کو کڑوی نظر آتی ہے۔ جتنی میٹھی چیز کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کو کڑوی نظر آتی ہے۔ تو جب بندے کے زبان کا مزہ بدل جاتا ہے، تب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اس کے بیماری کی نشانی ہے۔ تو جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماریاں کیا کیا ہے؟ بخار جسم کی بیماری ہے، سردی جسم کی بیماری ہے، زکام جسم کی بیماری ہے، اسی طرح سے یہ شوگر اور بی پی جسم کی بیماری ہے۔ اب روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کو بھی بیماری ہوتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا کرنا۔ روح کی بیماری ہے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا۔ روح کی بیماری ہے دل میں کسی کے لیے دشمنی رکھنا۔ روح کی بیماری ہے دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا۔ روح کی بیماری ہے کہ انسان گناہوں کی راستے پر چلے جائے، یہ روح کی بیماری ہے۔ اور بندے کو اللہ کی عبادت سے دوری آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو روح کی بیماری ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولنے لگ جائے تو اس کو روح کی بیماری ہے۔ جب وہ غیبت اور چغلی ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ اس کو جھوٹ، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے روح کی بیماری ہے۔ روح بیمار کیسے ہوتی ہے؟ گناہ سے ہوتی ہے۔ جب گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے روح جو ہوتی ہے بہت سخت بیمار ہوتی ہے۔ چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، چاہے وہ گناہ بڑا ہو، جیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو، گناہ جب بندہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی روح بیمار ہو کر کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جب روح کی بیماری کیا ہے پتہ چل گیا، جسم کی بیماری کیا ہے پتہ چل گیا، تو اب ہمیں
حسد اصل یہ حسد کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے۔ روح تو گناہوں سے بیمار ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بیمار ہوتی ہے، لیکن یہ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے کو خوشی میں دیکھ کر وہ غمگین ہو جائے، کسی دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھ کر، اس کی اچھی زندگی دیکھ کر، اس کو کھاتا پیتا دیکھ کر، اس کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر، اس کی زندگی کی عیش و آرام کو دیکھ کر، اس کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ بندہ دل میں جلن محسوس کرے، وہ بندہ دل میں ایک قسم کا ایسا خیال لائے کہ اللہ وہ ساری نعمتیں اسے نہ دے، ساری نعمتیں اللہ اس سے چھین لے، وہ غم میں رہے۔ وہ جب دوسرے کو خوشحالی میں دیکھ کر جب بندہ غمگین ہو جائے، دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھ کر جب اس کو خوشی نہ ہو، اس کو تکلیف ہو، تو سمجھ جاؤ کہ دل میں ہمارے حسد پیدا ہو گیا کہ دوسرے کی خوشی اگر ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کی ترقی دیکھ کر اگر ہم خوش نہیں ہو رہے ہیں، اپنے ایک مومن بھائی کو اچھی حالت میں دیکھ کر اگر ہمارے دل میں خوشی نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہمارے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہم میں حسد آ گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حسد یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو سب سے پہلے زمین پر شیطان نے کیا۔ جو شیطان نے سب سے بڑا اور پہلا گناہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ حسد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان ایک تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ یہ جو بندہ تو نے جس کو پیدا کیا آدم، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور مٹی کی شان ہمیشہ نیچے آنا ہے اور آگ کی شان ہمیشہ اوپر کی طرف جانا ہے، تو میرا مقام بہت اعلیٰ ہے، آدم کا مقام بہت ہی نیچے ہے، کیا میں آدم کے آگے جھکوں؟ کیا میں آدم کو سجدہ کروں؟ اس نے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھ کر وہ حسد کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام کا جو رتبہ تھا اس کو دیکھ کر اس کو برداشت نہیں ہوا، جیسے ہی اس نے حسد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے شیطان، اب تو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں وہی رہ سکتا ہے جس کا دل حسد سے پاک ہو، جس کا دل بغض سے پاک ہو، جس کا دل کینے سے پاک ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، ایسا ہی بندہ جنت میں رہ سکتا ہے۔ اب تیرے دل میں یہ ساری گندگی پیدا ہو گئی، یہ ساری برائی آ گئی، اب تو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس کے حسد کی وجہ سے۔ یہ زمین کا سب سے پہلا گناہ ہے حسد، جو شیطان نے کیا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حسد جو بندہ کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں، وہ خود وہ حسد کر کے اپنے دل و دماغ کو بے چین کر دیتا ہے، اور حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روم کا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سکندر تھا، روم کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں ایک زمین سے زہریلا جانور باہر نکلا۔ اس جانور کا جو زہر تھا وہ اتنا سخت تھا، وہ جس کسی انسان کو دیکھتا اس کی نگاہوں سے ایسا زہر نکلتا کہ وہ جس کو دیکھتا وہ مر جاتا تھا، اتنا اس کی نگاہوں میں زہر تھا۔ تو کسی بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے آگے جا سکے، اس کا زہر اتنا سخت تھا۔ اور اس دور میں ایسے کوئی ہتھیار نہیں تھے جو دور کھڑے ہو کر اس جانور کو مار سکے۔ تو بادشاہ نے کئی سارے جاننے والوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے مشورہ کیا، ان سے پوچھنے لگا کہ میری اس قوم میں اور میری اس شہر میں ایک ایسا زہریلا جانور نکلا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے
اس کی زہریلی نظر سے انسان مر جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس جانور کا کیا کیا جائے؟ تمام جتنے جو بہت ہی زیادہ سمجھ رکھنے والے عقل مند لوگ بادشاہ کے دربار میں آئے تھے، سب نے کہا کہ اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عالم دین نے بادشاہ سے کہا کہ ایک راستہ ہے کہ جس سے ہم اس جانور کے زہر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا گیا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا سا آئینہ بنائیں، ایک انسان کے خد کے برابر ایک آئینہ بنائیں، اور اس آئینے کو ایسے راستے پر رکھے جہاں سے وہ جانور آتا ہے۔ تو جیسے ہی اس عالم دین نے یہ مشورہ دیا، ان کے مشورے کو قبول کیا گیا اور ایک بڑا سا آئینہ بنایا گیا جہاں سے وہ جانور آتا تھا، اسی راستے پر اس آئینے کو کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ جانور وہ اس راستے سے آیا، اس کی پہلی نظر آئینے پر پڑی، وہ وہیں پر گرا اور وہ مر گیا۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس کو نجات ملی۔ پھر اس نے اس عالم دین کو بلایا جنہوں نے اس کو مشورہ دیا تھا، ان سے پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ جو مشورہ دیا، یہ مشورہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا زہریلا جانور صرف ایک نظر اس کی آئینے پر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا اور وہیں پر وہ مر گیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ حضور دراصل راز یہ ہے کہ زمین میں کچھ ایسی گندی چیزیں جمع ہو جاتی ہے کہ ان زہریلی چیزوں کے جمع ہونے سے ایسے جانور زمین کے اندر سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان جانوروں کی نظروں سے ایسا زہر نکلتا ہے کہ وہ جس کسی کو دیکھ لے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس جانور کی نظر جیسے ہی اس آئینے پر پڑی، اس آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا، اس آئینے میں اس نے اپنا سایہ دیکھا، تو اس کی زہریلی نظر اسی کو لگ گئی، اور وہ اپنی ہی زہریلی نظر لگنے کی وجہ سے وہ جانور وہیں پر مر گیا۔ آئینے میں جیسے ہی اس نے اپنا سایہ دیکھا، اس کو خبر نہیں تھی یہ میرا سایہ ہے، اس نے جیسے ہی اس کو اپنے ہی سایے کو زہریلی نظر سے دیکھا، وہ زہر کا اثر اسی پر ایسا ہوا کہ وہیں پر گرا اور وہ مر گیا۔ تو حسد کرنے والے کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ حسد کا جو نقصان ہے، جیسے اس زہریلے جانور کے زہر کا نقصان اسی کو ہوا اور وہ خود اپنے زہر سے وہ مر گیا، تو اسی طرح حسد کرنے والا بھی اپنے حسد کی آگ میں جل کر وہ خود مرتا ہے۔ وہ اپنے حسد کی آگ میں اتنا جلتا ہے کہ اس سے ہمیشہ اسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ جس کی خوشی کو دیکھ کر وہ جلتا ہے، اور جس کی اچھی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنے دل میں نفرت محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف صرف حسد کرنے والے کو ہی ہوتی ہے۔ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کی نعمت میں کچھ کمی نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اپنی امت سے، اے میرے امتیوں، حسد سے بچو، کیونکہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان کی برائی ایک شخص کرتا تھا، بہت برائی کرتا تھا، ان کے تعلق سے غلط باتیں کہتا تھا۔ تو ایک شخص نے وہ ساری باتیں سنی اور آ کر حضرت خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کی بہت برائی کرتا ہے، جو آپ کے تعلق سے بہت ہی بری باتیں وہ کہتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے۔ تو وہ کہنے والے نے کہا، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، وہ آپ کے تعلق سے غلط باتیں کہہ رہا ہے، تو آپ یہ ساری باتیں سن کر خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جس شخص نے ان کی برائی بیان کی اس کے لیے انہوں نے کئی سارے تحفے جمع کیے، کئی سارے پھل جمع کیے، اور اس کہنے والے سے کہا یہ سارے تحفے، یہ سارے پھل، یہ مٹھائیاں اس شخص کو لے جا کر دے دو جس نے میری برائی بیان کی ہے۔ اب وہ کہنے والے نے وہ ساری چیزیں اٹھائی اور اس شخص کے پاس گئے جس نے ان کی برائی بیان کی اور جس نے ان کی شان میں غلط غلط باتیں کہی، وہ لے جا کر سب کچھ اس کو دے دیا۔ وہ شخص بھی حیران رہا، اس نے سوچا میں نے جس بزرگ کی اتنی برائی بیان کی، میں نے جس بزرگ کے لیے ایسی غلط باتیں بیان کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہتے، وہ مجھے ڈانٹتے، وہ مجھے مارتے، مگر کیا ہو رہا ہے، وہ مجھے اتنے پھل بھیج رہے ہیں، تحفے بھیج رہے ہیں، مٹھائیاں بھیج رہے ہیں۔ میں نے ایسا کون سا کام کیا کہ جو مجھے اتنی ساری تحفے وہ مجھے بھیج رہے ہیں؟ آخر وہ خود حیران ہو کر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے مجھے اتنے تحفے بھیجے، آپ نے اتنے پھل اور مٹھائیاں بھیجی، آخر میں نے آپ کی کون سی اچھائی بیان کی؟ کس وجہ سے آپ نے اتنا سب کچھ بھیجا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے میری پیٹھ پیچھے میری برائی کر کے اپنی جتنی نیکیاں تھی وہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں تو نے مجھے دے دی، تو بغیر محنت کرے تیری ساری عبادتیں، تیری ساری نیکیاں مجھے مل گئی، میں اس کی خوشی میں تجھے یہ سارے تحفے بھیج رہا ہوں۔ ہم کسی کی جب برائی بیان کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے دل میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو اس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان اسی بندے کا ہوتا ہے جو جس کی وہ برائی کرتا ہے۔ برائی کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، دل میں دوسرے کے لیے نفرت رکھنے والے کا نقصان ہوتا ہے، دل میں دوسرے کے لیے بغض رکھنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ وہ اپنی ساری نیکیاں، وہ برائی بیان جس کی وہ کر رہا ہے وہ اس کو دیتا ہے، وہ اپنی ساری عبادتیں وہ جس کی برائی کر رہا ہے وہ اس کو دے رہا ہے، اپنی ساری نیکیوں کا ثواب اس کو جا رہا ہے، وہ بغیر محنت کرے وہ ساری عبادتیں اس برائی کرنے والے کے اپنے اعمال میں لکھ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے بزرگان دین خوش ہوتے تھے یہ سن کر کہ کوئی ان کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو ہم برائی بیان کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، حسد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں، اپنی عبادتوں کا ثواب ہم دوسروں کے نام پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اس کا اعتراض اور جنگ یہ ہے کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو نہ دے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے، اللہ کو اس کی وہ نعمت چھیننی چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کو کیا نعمت دینا چاہیے، کون بندہ کس نعمت کے لائق ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ مگر یہ بندہ حسد کرنے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں، اللہ نے اس کو یہ کیوں عطا فرمایا، اللہ نے اس کو یہ خوشی کیوں عطا فرمائی، اللہ نے اس کو یہ ترقی کیوں عطا فرمائی، اللہ نے اس کو یہ رتبہ کیوں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ کیوں عطا فرمایا۔ تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر اس کا اعتراض ہو رہا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو بندہ انجانے میں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ 4 گدھوں پر 4 چیزیں رکھ کر لے جا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو پہلا گدھا ہے اس پر تو نے کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا اس پر میں نے ظلم کو رکھا ہے۔ اس نے کہا یہ 4 جو ہیں، یہ 4 گدھوں پر جو 4 چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں، یہ میرے 4 تجارت ہے، یہ تجارت کا میرا مال ہے، میں اسی سے تجارت کرتا ہوں، اسی سے میں بندوں کے ساتھ میرا لین دین ہوتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے ساتھ تیری تجارت کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ 4 چیزیں میں بندوں کو بیچتا ہوں، 4 چیزیں بندے مجھ سے خریدتے ہیں، وہ خرید کر اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہے مجھے بھی تو بتا۔ شیطان نے کہا سب سے پہلے گدھے پر میں نے ظلم کو رکھا ہے، یہ ظلم میں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ ظلم تم کس بندے کو بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہا یہ ظلم میں بادشاہوں کو بیچوں گا، سیاست دانوں کو بیچوں گا، جنہیں اللہ نے کوئی بلند عہدہ عطا کیا، جنہیں اللہ نے سیاسی لحاظ سے کوئی عہدہ عطا کیا، عہدے والوں کو، بلند درجے اور رتبے پر رہنے والوں کو میں یہ ظلم بیچوں گا۔ وہ مجھ سے یہ ظلم خریدیں گے اور لوگوں پر وہ ظلم کریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، اور اس ظلم سے ان کی آخرت بھی برباد ہوگی اور ان کی دنیا بھی برباد ہوگی۔ ظلم سے کبھی انسان آباد نہیں رہ سکتا، ظلم سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں بھی برباد ہونے والی ہے۔ پھر شیطان نے دوسرا گدھا دکھایا، فرمایا اس گدھے پر بھی میرا تجارت کا مال ہے۔ پوچھا اس گدھے پر تیری کیا تجارت کا مال ہے؟ وہ کہنے لگا اس پر خیانت ہے۔ ایک ہوتی ہے امانت، کوئی چیز اپنے پاس کسی کے پاس رکھ کر جائے، وہ امانت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ شیطان نے کہنے لگا کہ میں خیانت جو ہے، دھوکہ جو ہے، یہ دھوکہ میں لے جا رہا ہوں، اور کہا اس کو کن لوگوں کو بیچے گا؟ شیطان کہتا ہے میں یہ دھوکہ تجارت کرنے والوں کو بیچوں گا، جو کاروبار کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، میں ان لوگوں کے پاس لے جا کر اس کو بیچوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے شیطان اس کو کیسے بیچے گا؟ شیطان کہنے لگا میں کاروبار کرنے والوں کو یہ دھوکہ دوں گا، یہ دھوکہ انہیں دے کر، یہ دھوکہ بیچ کر کہوں گا کہ تم جو بھی تجارت کرو وہ دھوکے سے کرو، وہ خیانت کرو، اس میں سچائی کے ساتھ نہ کرو، دھوکے سے ہی تمہاری کاروبار میں ترقی ہوگی، دھوکے سے ہی تمہارا مال بڑھے گا، جھوٹ سے تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ میں ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈال کر میں دھوکہ لے جا کر انہیں بیچتا ہوں، اور وہ اپنی تجارت میں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جو بھی ان کے پاس جو چیز خریدنے کے لیے آتا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کاروبار نہیں کریں گے، وہ ایمانداری چھوڑ دیں گے، وہ دھوکے پر آ جائیں گے اور دھوکے کے ذریعے سے ان کے کاروبار ہوں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ان کی دین اور دنیا دونوں بھی برباد ہو جائے گی۔ پھر شیطان نے اپنا تیسرا گدھا دکھایا، پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اس پر کیا لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس پر مکر لے جا رہا ہوں، فریب لے جا رہا ہوں۔ جو فریب ہوتا ہے، مکاری ہوتی ہے، اس نے کہا مکاری فریب کو میں لے جا رہا ہوں۔ پوچھا یہ مکاری کس کو لے جا کر بیچو گے؟ تو شیطان نے کہا یہ مکاری میں عورتوں کو لے جا کر بیچوں گا، عورتوں کو میں مکاری دوں گا، وہ لوگوں کو فریب میں لائیں گے، لوگوں کو پھنسائیں گے، لوگوں کو اپنے جال میں ڈالیں گے، لوگ ان کے مکر میں، ان کے دھوکے میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیں گے۔ مکاری، فریب، جال سازی، دھوکہ یہ عورت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان یہ تمام چیزیں عورت میں رکھ دیتا ہے اور بندے کو اسی مکر سے، اسی فریب سے، اسی دھوکے سے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اپنا چوتھا گدھا عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گدھے پر تو نے کیا رکھ کر لے جا رہا ہے؟ شیطان نے کہا اس پر میں حسد لے کر جا رہا ہوں۔ حسد یعنی ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کی خوشی دیکھ کر اس کو برداشت نہ ہو، اس کے دل میں ایک ایسی نفرت پیدا ہو کہ وہ مومن یہ سوچے کہ اللہ اس کو اتنا خوش کیوں رکھ رہا ہے، اللہ اس کو اتنی نعمت کیوں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نعمتیں ان کو چھین لے۔ یہ حسد شیطان لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے یہ میں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ پوچھا یہ کس کو بیچو گے؟ تو شیطان نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بیچوں گا۔ حسد جو ہوتا ہے نہیں پڑھے ہوئے لوگوں میں
ان پڑھ لوگوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں اتنا حسد نہیں ہوتا جتنا پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ جاننے والے ہو کر، پڑھے لکھے ہو کر، کئی ساری دنیاوی تعلیمات ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھا ہوا نہیں چاہتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان سے رہتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب جاننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان حسد انہی پڑھے لکھے لوگوں میں لے جا کر ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان کی 4 چیزیں ہیں جس سے شیطان بندوں کو گناہوں پر لے کر آتا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے شیطان بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان بندوں کی آخرت کو برباد کرتا ہے، اور انہی 4 چیزوں میں ہم آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں سکتے شیطان کی اس دھوکے بازی کو، شیطان کے اس فریب کو، شیطان کی اس چال کو۔ شیطان جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا، تب سے شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، قسم کھائی کہ مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا، میں آدم کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، قیامت تک انہیں تیری راستے سے ہٹاتا رہوں گا، قیامت تک میں ان کی دین اور دنیا دونوں برباد کرتا رہوں گا۔ اس نے قسم کھائی ہے۔ وہ انسان کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑتا، ساری زندگی تو بندے کو گمراہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن موت کے وقت بھی وہ بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو سکرات کی حالت میں بھی شیطان اس کے آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے بندے میں ہی تیرا خدا ہوں، مجھے مان لے۔ اس کو سکرات کے وقت میں بھی شیطان نہیں چھوڑتا، سکرات کے وقت بھی بندے کا ایمان چھیننے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی بندے کو بچا سکتا ہے، اور جب اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، قبر میں بھی شیطان بندے کو نہیں چھوڑتا۔ شیطان کی دشمنی اتنی سخت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، سخت دشمن ہے۔ ایسا شیطان سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اسی انسان کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا، اسی لیے اس نے قیامت تک انسانوں کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے۔ جب بندے کو قبر میں بھی لے جایا جاتا ہے، وہ قبر میں بھی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب قبر میں سوالات ہوتے ہیں کہ من رب کا، بندے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے، تو اس وقت میں شیطان اور اس کے تمام شاگردین اس کے رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور شیطان ایک شکل لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے میں ہی تیرا خدا ہوں، مجھے مان۔ اس کے جتنے رشتہ دار جو انتقال کر گئے ہوتے ہیں، اس کے بھائی، اس کی بہن اور اس کے ماں باپ اور جتنے اس کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان اپنے تمام شاگردوں کو ان کی شکل میں خبر میں اس بندے کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہی تیرا رب ہے، اس کو مان، ہم نے بھی اسی کو مانا تھا، ہم کامیاب ہو گئے، تو بھی اسی کو مان، تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ایسا سخت ترین لمحہ ہوتا ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت میں ہر بندہ خبر میں اپنی عبادت سے، اس چال سے بچ نہیں سکتا، اس فتنے سے بچ نہیں سکتا، اس دھوکے سے بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہی بندے کو اس قبر کے فتنے سے بچاتا ہے، شیطان کے اس شر سے اللہ کا فضل ہی قبر میں بچاتا ہے۔ تو شیطان سکرات کے وقت بھی بندے کو نہیں چھوڑتا، اس کو خبر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اب زندگی میں تو اس کا ایک ایک لمحہ شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں اس کو گناہوں کے دلدل میں کھینچوں۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی چنگاری ڈالنا۔ وہ صرف ایک چنگاری ڈالتا ہے، اس کی چھوٹی سی چنگاری کو انسان آگ کا شعلہ بنا دیتا ہے۔ شیطان کا بس چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے کام کو بندہ اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جیسے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ شیطان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے شیطان، تو کیوں اتنا لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟
کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتے ہیں انسان کرتا انسان ہے، لیکن برائی لوگ میری کرتے ہیں۔ انسان سب کچھ کرتا ہے، لعنت مجھ پر بھیجتے ہیں، برائی انسان کرتا ہے لیکن لوگ مجھے برا کہتے ہیں۔ جب اس بزرگ نے سنا تو پوچھا بتا وہ کیسے، سب کچھ تو تو کرنے والا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، میں تو صرف ایک چھینٹا میں ڈالتا ہوں، لیکن ایک چھینٹے کو سارے ایک چھینٹے کی وجہ سے کسی کو میدان جنگ بنانا، ساری بستی کو برباد کرنا، یہ میرا کام نہیں، یہ تو انسان کا کام ہے۔ انسان جو کرتا ہے، انسان کا جو کارنامہ ہے، کوئی اس کارنامے کو برا نہیں کہتا، مجھے برا کہتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ اس نے ایک بزرگ کو ایک بستی میں لے گیا، کہا کہ دیکھو میرا کام کتنا ہے، میرا کام بس تھوڑا ہے، اس کے بعد سارا کام انسانوں کا ہے۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر گیا جہاں چاشنی بن رہی تھی، دکان کا مالک تھا، وہ مٹھائی کے لیے وہ چاشنی تیار کر رہا تھا۔ تو شیطان نے اس چاشنی سے ایک انگلی ڈالی اس چاشنی میں اور ایک چھینٹا دیوار پر اس نے مارا اور کہا کہ بس میرا اتنا ہی کام ہے، اب میں کچھ نہیں، اس کے بعد سارا سب کچھ انسان کرتا ہے، دیکھو۔ اب وہ بزرگ بھی ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے، شیطان بھی کھڑا ہو گیا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ اب دیکھو یہاں سے ہوتا کیا ہے۔ جیسے شیطان نے ایک چھینٹا جو چاشنی کا دیوار پر مارا تھا، اس چھینٹے کو دیکھ کر کئی ساری جو اطراف سے مکھیاں تھیں، وہ مکھیاں آ کر اس چھینٹے پر جمع ہو گئی۔ ان مکھیوں کو دیکھ کر فوراً سے چپکلی آ گئی اس مکھیوں کو کھانے کے لیے۔ چپکلی کو دیکھ کر اس دکان مالک کی ایک بلی تھی، وہ چپکلی پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے وہ آ کر اس پر جھپٹ پڑی، اور وہاں سے ایک فوج کا افسر گزر رہا تھا، اس افسر کے ساتھ ایک کتا تھا۔ اس کتے نے جب بلی کو دیکھا تو بلی پر اس نے حملہ کر دیا اور بلی دیوار سے فوراً اس چاشنی میں گری اور مر گئی۔ جو دکان کا مالک تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ وہ اس دکان کے مالک کی بڑی پیاری بلی تھی، اس نے اس کتے پر ایسا حملہ کیا کہ کتا وہیں پر مر گیا۔ اس فوج کے سپاہی نے جب دیکھا کہ اس کے پیارے کتے کو اس دکان کے مالک نے اس کو مار دیا ہے، تو اس نے فوراً اپنی بندوق نکالی اور اس دکان کے مالک پر اس نے اپنی بندوق چلا دی۔ اسی مقام پر دکان کا مالک گرا اور وہ مر گیا۔ جتنے شہر کے جو دکاندار تھے، جو کہ مٹھائی بنانے والے تھے، وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے اور ان سب نے مل کر اس فوج کے افسر کی ایسے پٹائی کی کہ وہ اس مقام پر اسی جگہ پر اس نے دم توڑ دیا۔ جیسے ہی فوج کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ ایک سپاہی کی جان شہر کے مٹھائی بنانے والوں نے لی ہے، تو تمام کے تمام ایک فوج جمع ہو گئی۔ ساری فوج بندوقیں لے کر شہر میں آئی اور انہوں نے اس بستی کے سارے لوگوں پر ایسے انہوں نے گولیاں چلائی کہ ساری بستی تھوڑی دیر میں قبرستان بن گئی۔ ساری بستی میں کئی سو کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ شیطان نے اس بزرگ کو یہ منظر دکھا کر کہا اب بتاؤ میں نے کیا کیا؟ میرا تو کام اتنا ہی تھا کہ میں نے ایک چاشنی سے ایک چھینٹا دیوار پر مارا، لیکن اس چھوٹے سے چھینٹے کو اتنی بڑی جنگ بنائی کس نے؟ انسان نے بنائی۔ اتنے سارے لوگ جو مرے کس وجہ سے مرے؟ وہ انسان کی وجہ سے مرے۔ تو اس نے کہا انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہے، خوشحال زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہی انسان ایک دوسرے کے لیے جب محبت رکھے دل میں، جب حسد دل سے نکال دے، ایک دوسرے کے لیے جب ہمدردی رکھے، ایک دوسرے کو جب وہ معاف کرنے لگ جائے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنگیں کہاں سے ہوں گی؟ یہ قتل کیسے ہوگا؟ یہ فتنہ کیسے ہوگا؟ یہ آپس کی نفرتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ آپس کی یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے جب ہم اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتی ہیں، تو اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہے، اس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ
ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، پھر محبتیں، چاہتیں، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو اچھے بھلے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اپنی امت سے، حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپس میں حسد، کینہ، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، چھوٹا سا تحفہ کیوں نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، کیونکہ یہ تحفے سے تمہارے دلوں میں دشمنی ختم ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تحفے کی برکت سے تمہارے دلوں سے حسد چلا جائے گا، محبت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے تم ہمدردی کرنے لگو گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے 3 دن سے بڑھ کر بات چھوڑنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے بڑھ کر کسی مومن سے نفرت کرنا یا ملاقات نہیں کرنا یا بات نہیں کرنا یا دیکھ کر چہرہ پھیر کر چلے جانا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کے اعمال اللہ کے پاس ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جمعرات سے لے کر پیر تک بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں اور کیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا نہیں، کچھ نہیں، اب یہ بندہ بہت ہی صحیح ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لاؤ اس کی عبادتوں، نیکیوں کو لے جاؤ اور لے جا کر بلند مقام پر رکھو، اس کی عبادتیں قبول، اس کی نیکیاں قبول۔ اور پھر ایک بندے کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کیا کوئی گناہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے اپنے ایک مومن بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر اس نے بات نہیں کی، 3 دن ہو گئے اس نے ملاقات نہیں کی، 3 دن ہو گئے یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ حسد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی عبادت کو ایسے ہی روک کر رکھو، ان کی نیکیوں کو ایسے ہی روک کر رکھو، ان کی نمازوں کو ابھی میری بارگاہ میں نہ لاؤ، جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایک دوسرے سے صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایک دوسرے سے اپنے دلوں سے نفرت اور حسد کو نہیں نکالتے، اس وقت تک ان کی عبادتوں کو، نمازوں کو، یہ نیک کاموں کو روک کر رکھو، انہیں قبولیت کا درجہ مت دو، وہ نہیں قبول ہوتے۔ تو آپ غور کریں یہ کتنے مہینے اور کتنے سال گزر جاتے ہیں کہ ہم کئی سارے اپنے بھائیوں سے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی اپنے بھائی سے بچھڑے ہوئے سال ہا سال ہو گئے، بغض اور نفرت اور عداوت کی وجہ سے ہم ان سے بات تک نہیں کرتے، کوئی آگے سے آ جائے ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دلوں میں حسد کی وجہ سے، دلوں میں بغض کی وجہ سے۔ اور جب تک ہم آپس میں بات کر کے وہ صلح نہیں کر لیتے، اس وقت تک نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہماری دعا، نہ ہمارا کوئی نیک کام۔ وہ ساری چیزیں اللہ روک کر رکھتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ صلح نہ کرے اس وقت تک ان کا کوئی عمل قبولیت کے درجے میں نہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اپنا رشتہ اللہ رسول کے لیے صحیح کرنا چاہتا ہے، کسی دوست سے یا کسی رشتہ دار سے، کسی بھائی سے اس کے تعلقات بگڑ گئے کسی بات کو لے کر، اور سامنے والا شخص وہ صحیح طریقے سے تعلقات صحیح کرنا نہ چاہتا ہو، اور یہ ایک شخص اللہ رسول کا ڈر دل میں رکھ کر کہ مجھے میری عبادتیں قبول ہونی ہیں، نمازیں قبول ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر یہ نیت رکھ کر، اگرچہ کہ سامنے والا اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگرچہ کہ سامنے والا اس کو سلام کرنا نہیں چاہتا، یہی شخص صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے پہلے جا کر جب یہ سلام کرتا ہے، یہ شخص پہلے جا کر جب بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چاہے سامنے والا جس سے ہماری تعلقات ٹوٹ گئے اور جس سے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے اور جس سے ہماری دوستیاں ٹوٹ گئی، اگرچہ کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، اگرچہ کہ وہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگرچہ کہ وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم خود جب آگے سے
ہم پہل کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے اپنے اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہل کرنے والے کو، اس آگے بڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر سامنے والے نے اس کے اس محبت کو قبول نہیں کیا، اگرچہ کہ سامنے والے نے اس کو اپنایا نہیں، اب اس کا گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جس نے جا کر اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا رشتہ صحیح کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے کوئی گناہ عطا نہیں کرتا، اس کی عبادتیں اور نیکیاں تو قبول کرتا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنایا نہیں، اور جس نے اس کی دوستی اور محبت کو پہل کرنے کے باوجود بھی، صلح کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبول نہیں کرنے والے کو گناہ عطا فرماتا۔ تو یہ ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے رشتہ دار ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی سے پیش آتا ہوں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں، میں اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ مجھے گالی گلوچ کر کے بات کرتے ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنا رشتہ جوڑنے کی، اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ جیسے کر رہے ہیں کیا میں بھی ویسے ہی کروں؟ اکثر جیسے آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے کہ یہ شکایت رہتی ہے کہ جب سامنے والے خود ہم سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے؟ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ؟ جب وہ ہمارے ساتھ اچھی بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھی بات کیوں کریں؟ یہ غلط ہے۔ سامنے والا چاہے جتنی نفرت کیوں نہ کرے، جتنا بھی غلط طریقے سے کیوں پیش نہ آئے، جتنی بھی بری طریقے سے ہم سے بات کیوں نہ کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا اس صحابی کو کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اچھے طریقے سے ہی پیش آؤ، وہ چاہے جتنے غلط طریقے سے پیش آئے، وہ چاہے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کرے، وہ چاہے تم پر جتنا بھی ظلم کرے، وہ چاہے تمہیں جتنا بھی برا بھلا کہے، لیکن تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اچھے طریقے سے ہی پیش آؤ۔ تم ایک لفظ کوئی برا مت کہنا، تم ایک بات کوئی بری انہیں نہ کہنا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جب تک تم اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرو گے، جب تک تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرو گے، اس وقت تک اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو۔ تم جب تک رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو گے، فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ جب تم بھی انہی کی طرح جب غلط طریقے سے بات کرو گے، جب تم بھی انہی کی طرح برے اخلاق سے پیش آؤ گے، جب تم بھی انہی کی طرح ظلم کرنے لگو گے، جب تم بھی انہی کی طرح گالی گلوچ کرنے لگو گے، تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی، خدا کی مدد ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے اخلاق بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اگرچہ کہ سامنے والے کے اخلاق جتنے بھی گرے ہوئے کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھو، کبھی اپنے اخلاق کو گرنے مت دو، اپنی زبان کو کبھی گرنے مت دو، اپنی عادتوں کو کبھی گرنے مت دو، اپنے طریقے کو کبھی گرنے مت دو، اپنے اخلاق، اپنی سوچ ہمیشہ اونچی رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی برائیاں کی، اتنی برائیاں کی کہ جس کی انتہا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر خاموش تھے، ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرتا جا رہا ہے اور حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامنے والے کے جواب میں ایک بات کہہ دی۔ صدیق اکبر کی ایک بات کہنا تھا، حضور ناراض ہو گئے۔ سامنے والے کو صرف ایک جواب دیا، اس برائی کرنے والے، حضور ناراض ہو گئے اور محفل سے اٹھ کر حضور چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جب تک
میری برائی بیان کر رہا تھا اس وقت تک آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے نہیں، اور جیسے ہی میں نے اس کے جواب میں بس ایک لفظ کہہ دیا آپ ناراض ہو گئے اور آپ محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے وہ تمہاری برائی بیان کر رہا تھا تو اللہ نے تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا۔ وہ جیسے جیسے تمہاری برائی بیان کر رہا تھا، جیسے جیسے وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ میں اس فرشتے کے جواب کو سن کر خوش ہو رہا تھا۔ جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تم جب تک خاموش رہے، جب تک تم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ نے تمہارے جواب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا۔ تو جب تک ہم خاموش رہیں گے اور ہم اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں گے، فرشتوں کے ذریعے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور جب ہم بھی اس سامنے والے کی طرح ہم بھی گر جائیں اور ہم بھی اسی طرح سے کرنے لگ جائیں جیسے کہ دوسرے ہمارے ساتھ غلط طریقہ کر رہے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں نہیں ملے گی، اللہ کی غیبی مدد ہمیں نہیں ملے گی۔ خدا کی غیبی مدد ہوتی ہے جب کہ ہم اپنا زندگی کا ہر معاملہ اس کی ذات پر یقین کر کے اللہ کے حوالے چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حسد کرتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، دوسروں کی برائی چاہتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، کسی اچھے انسان کو خوشی میں دیکھنا جو نہیں چاہتا، ایسا دل میں برائی رکھنے والا موت کے وقت اللہ سکرات کی تکلیف اس کی بڑھا دیتا ہے۔ سکرات کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسرے کی برائی چاہی، ہمیشہ دوسروں کو خوش دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے جب سوالات اسے ہوتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کے بارے میں سوال ہوگا، دین کا سوال ہوگا، اللہ کا سوال ہوگا، وہ بندہ یہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اگرچہ کہ دنیا میں تینوں سوالوں کے جواب وہ آسانی سے دے دیتا تھا، لیکن قبر میں جانے کے بعد یہ 3 سوالوں کا جواب اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، دوسروں کے لیے دلوں میں بغض تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، اس لیے قبر میں اس کو سوال کے جواب اس کی زبان پر نہیں آئیں گے۔ اور یہاں تک پھر قبر کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کی سکرات کے وقت کی تکلیف بڑھ گئی، قبر کے سوال کا جواب نہیں نکل سکا، اور اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب اس کو بہت ہی تیز کر دیتا ہے۔ قبر کے عذاب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس بندے کے، اس کے صرف اسی حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد اتنا برا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ مومن کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان کا جو سکون ہے، اس کا ذہن کا سکون، اس کا دل کا سکون، اس کا جسم کا سکون ختم ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ وہ جتنا زیادہ کسی نہ کسی کو دیکھتا جائے گا کہ فلاں ترقی کر رہا ہے، فلاں خوش ہے، فلاں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی، فلاں کو یہ اللہ نے اچھائی عطا فرمائی، وہ جس کسی کی اچھائی کو سنے گا اب اس کے دل کا سکون چلا جائے گا، اس کے ذہن کا سکون چلا جائے گا، اس کے جسم کا سکون چلا جائے گا، نہ اس کو نیند آئے گی، نہ اس کو سکون ملے گا، نہ اس کو راحت ہوگی۔ اب وہ حسد کی آگ میں خود جلتا رہے گا، حسد کی آگ میں اپنی زندگی برباد کر لے گا، اپنا سکون برباد کر لے گا، اپنی نیند برباد کر لے گا، اپنی ساری زندگی وہ اسی حسد کی آگ میں جل کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جس کی برائی چاہتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو بس اللہ کی نعمت اس کو ملتی جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں میں وہ خوش رہتا جاتا ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسد کرنے والے کا ہی آخرت اور دنیا دونوں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اللہ سے عرض کیا کہ مولا، یہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کو آج تو نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمایا۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ جس بندے کو مل گیا، سمجھ جاؤ وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی ہر ایک کو نہیں ملتا عرش کا سایہ،
اللہ تعالیٰ چند بندوں کو ہی اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک بندہ جس کو اللہ نے عرش کے سائے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا، اس بندے کا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا، کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آج تو نے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو بندہ ہے، اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دیکھ کر دل میں حسد نہیں کیا، کبھی کسی کو خوش دیکھ کر کبھی اس نے کسی کا برا نہیں چاہا، اس کا دل صاف تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، اس کے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں تھی، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے، اس کے دل کے صاف ہونے کی وجہ سے آج میں نے عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند درجہ عطا کرتا ہے دل صاف رکھنے کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام ایک دن ایک صحابہ اکرام کے درمیان ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تھوڑی دیر میں اس محفل میں ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو، تھوڑی ہی دیر میں دیکھو کہ ایک بندہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے معمولی سے جوتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کی نظر اب وہی دروازے پر لگی ہوئی ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کو حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ اب وہ جنتی آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے، بہت ہی سادہ سا لباس تھا، ان کے ہاتھ میں معمولی سی جوتے تھے۔ وہ پکڑ کر سیدھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی چند باتیں سن لیے اور پھر وہاں سے جانے لگے۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کچھ دن رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے اپنے مکان میں پناہ دے سکتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ ضرور آئیں میرے مکان میں، اگر آپ کو ضرورت ہے، کہیں آپ کے ٹھکانہ نہیں ہے، رہنے کے لیے آپ کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو آپ میرے گھر میں اپنا ٹھکانہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان میں گئے، تقریباً 2 سے 3 دن ان کے مکان میں رہے، دن میں ان کے ساتھ رہتے۔ وہ دن میں کچھ جا کر اپنے دنیاوی مصروفیات رزق حلال کے لیے بکریاں چرانا ہوتا بکریاں چراتے، کچھ محنت کرتے، کام کرتے، اور بس رات میں آتے اور لیٹ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن بھر ان کے ساتھ رہ کر انہیں غور کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان سے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب مجھے رہنے کے لیے مقام چاہیے، کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہ کر ان کی عبادت کو دیکھیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی وہ کون سی عبادت ہے، ان کی وہ کون سی نیکی ہے، ان کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے انہیں جنتی کہا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں، میرے والد نے گھر سے نکال دیا، ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اب ایک دن ان کے ساتھ رہے صبح سے شام تک، دیکھا کہ وہ صبح سے شام تک کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، کوئی اہم عبادت نہیں کرتے، کوئی بڑی عبادت، کوئی بڑا عمل نہیں کرتے، بس 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو بھی کاروبار تجارت ہے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر رات میں گھر آئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید رات میں کوئی خاص عبادت کرتے ہوں گے، رات میں کوئی بڑی عبادت ان کی ہوگی، تو ساری رات دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ساری رات وہ سو رہے ہیں، رات میں بھی کچھ عبادت کے لیے اٹھے نہیں، کوئی ذکر یا وظائف کے لیے اٹھے نہیں، جیسے فجر کی اذان ہوئی نماز فجر کے لیے اٹھے، نماز پڑھ لیا۔ پھر دوسرے دن دیکھنا چاہا، دوسرے دن بھی صرف 5 وقتہ نماز ادا کر لی، پھر اپنے رزق حلال کے لیے محنت کر لی، رات میں تھکے مارے آئے، پھر اس کے بعد رات میں آرام کر لیا۔ تو 2-3 دن گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ اس محفل میں ابھی ایک جنتی آئے گا، تو اس کے بعد فوراً آپ آئے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کے ساتھ کچھ دن رہوں،
اور دیکھوں کہ آپ کی وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی نیک کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی بنایا۔ لیکن میں 2 دن 2 راتیں آپ کے پاس رہا، نہ کوئی خاص عبادت نظر آئی، نہ کوئی بڑا عمل نظر آیا، نہ کوئی بڑی نیکی نظر آئی، تو میں اب مایوس ہو کر پریشان ہو کر جا رہا ہوں کہ آخر حضور نے آپ کے کس عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا، آپ کی کس عبادت کی وجہ سے حضور نے جنتی کہا۔ میں وہ سمجھ نہیں سکا، نہ آپ کوئی بڑی عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی ذکر وظائف پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم نے جو دیکھا میری عبادت اتنی ہی ہے، 5 وقتہ نماز وہ ادا کر لیتا ہوں، اپنی حلال روزی کے لیے محنت کر لیتا ہوں، میری عبادت زندگی بھر یہی ہے، میں اس کے علاوہ کوئی بڑی عبادتیں، کوئی خاص عبادتیں وہ میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے میرے اندر۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے دل میں برا نہیں سوچا، کبھی کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھی، کبھی کسی کو دیکھ کر میں دل میں اپنے جلن محسوس نہیں کیا، کبھی کسی کو دیکھ کر میرے دل میں نفرت نہیں آئی، بغض اور کینہ نہیں آیا۔ میں ہر ایک کا اچھا ہی چاہتا ہوں، ہر ایک کی اچھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ میرے دل میں نہ نفرت ہے کسی کے لیے، نہ بغض، نہ کینہ، نہ حسد، نہ عداوت، بس یہی ایک میرے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں تمہاری اسی نیک عادت کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تمہیں دنیا میں ہی حضور نے جنت کی خوشخبری سنا دی، تمہارے دل کے صفائی کی وجہ سے، تمہارے دل کے پاکیزگی کی وجہ سے، تمہارے دل میں یہ اچھائی رہنے کی وجہ سے حضور نے تمہیں اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک فلاں شخص کا انتقال ہو چکا تھا، ہم لوگ ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے گئے، جب ہم نے جنازے کو کاندھا دیا تو ہمیں اتنا محسوس ہوا کہ جنازہ ہمارے کاندھوں پر نہیں ہے، جنازہ کوئی دوسرے اٹھائے ہوئے ہیں، جنازے کا بوجھ، جنازے کا وزن ہمارے کاندھے پر تو تھا ہی نہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جنازہ ہوا میں آگے بڑھ رہا ہے، ہوا میں جنازہ جا رہا ہے، کوئی دوسرے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا جنازے کا بوجھ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی جس شخص کے جنازے میں شامل ہو کر آئے ہوئے ہو، اس شخص کا جنازہ انسان نہیں بلکہ فرشتے اٹھا رہے تھے، فرشتوں نے اس جنازے کو کاندھا دیا ہوا تھا، اسی لیے تمہیں اس جنازے کا وزن نظر نہیں آیا۔ تو اب اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور، فرشتوں نے اس جنازے کو کاندھا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی نیکی اللہ کو بہت پسند آئی، اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے دل میں دوسرے کے لیے برا نہیں سوچا تھا، اس نے اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھا تھا، اس نے اپنے دل کو ہمیشہ دوسروں کی نفرت سے پاک رکھا تھا۔ وہ جب کسی کو خوش دیکھتا وہ خوش ہو جاتا، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا خوش ہو جاتا، کسی کو ہنستا ہوا دیکھتا وہ بھی ہنسنے لگ جاتا، وہ دوسروں کی خوشی میں شامل ہوتا تھا، وہ دوسرے کی مدد کرتا تھا، وہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر وہ جلتا نہیں تھا، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حسد نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ نے آج اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے بندے کا۔ یہ مقام بندے کو کیسے ملتا ہے؟ یہ مقام بندے کو دل صاف رکھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کیا، ہم نے اپنے جسم کو صاف کر لیا اور دل گندا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی صفائی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کو دیکھتا ہے کہ بندے کا دل کتنا پاکیزہ ہے، اس دل میں کیا کسی کے لیے برائی ہے یا نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ خدا بندے کے کپڑے کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کے جسم کو نہیں دیکھتا،
کہ اس کے کپڑے صاف ہے یا نہیں ہے، اس کا جسم صاف ہے یا نہیں ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل صاف ہے یا گندا ہے۔ اگر دل میں ہزار قسم کی گندگی رکھ کر ہم صاف کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جب سجدے میں جائیں گے تو ہمارا سجدہ کیا قبول ہوگا، ہمارا رکوع کیا قبول ہوگا، ہمارا قیام کیا قبول ہوگا، ہماری نماز اور دعا کیا قبول ہوگی، جبکہ دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، دل دوسروں کی برائی سے بھرا ہوا ہے، دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہے، دل دوسروں کے لیے عداوت سے بھرا ہوا ہے، دل دوسروں کی دشمنی میں بھرا ہوا ہے۔ ایسی برائیاں دلوں میں رکھ کر اگر اس دل سے، اس گندے دل سے سجدہ کریں گے تو کون سا سجدہ قبول ہوگا؟ اس گندے دل سے رکوع کریں گے تو کون سا رکوع قبول ہوگا؟ اس گندے دل سے نماز پڑھیں گے تو کون سی نماز قبول ہوگی؟ اس گندے دل سے قرآن پڑھیں گے تو کیا قرآن قبول ہوگا؟ اس گندے دل سے دعا مانگے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ دل کو صاف رکھنا سب سے اہم ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے، اے فرشتوں میرے دوست کی روح آ رہی ہے، جاؤ اس کے استقبال کے لیے آسمانوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے آسمانوں میں کھڑے ہو گئے اس بندے کی روح کے استقبال کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یہ تو میرا ساتھی تھا، میرے ساتھ رہنے والا تھا، تو نے آج اس کو یہ موقع عطا فرمایا کہ فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کا کون سا عمل تجھے پسند آیا، اس کی کون سی عبادت پسند آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ جو تمہارا ساتھی تھا، اس بندے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بندے کو دیکھ کر اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھی، دشمنی نہیں تھی اس کے دل میں، نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، دل اتنا پاک و صاف تھا۔ اس کے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے آج میں نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت عطا کرے گا، کب عطا کرے گا؟ جبکہ ہمارے دل صاف رہیں گے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنا دل پاک و صاف رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کی پاکیزگی کیسے ہو؟ اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے، جسم پر گندگی لگ جائے، ہم پانی سے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں گندگی آ گئی تو اس کو کیسے صاف کرنا ہے؟ دل میں حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ تمام گندگیاں اگر دلوں میں پیدا ہو گئی، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دلوں کی گندگی اگر صاف کرنا ہو تو سب سے پہلے بندہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ بات کو نقش کر لے، اس بات کو مضبوطی کے ساتھ ذہن اور دل میں بٹھا لے کہ میرے برا چاہنے سے کسی کا برا ہونے والا نہیں ہے۔ میں اگر کسی کے لیے برا چاہوں گا یا کسی کے لیے برا سوچوں گا تو اس کا تو برا ہوگا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو نعمت دینا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ کی نعمت کے قابل ہے، اللہ اسے نعمت دے کر ہی رہے گا۔ جو بندہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لینے کے قابل ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اسے مل کر رہے گی۔ اللہ کا فضل و کرم جو اس کے قابل ہے، اللہ اسے عطا کر کے ہی رہے گا۔ لیکن میرے حسد کرنے سے، میرے برا چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دے، وہ اپنی زندگی، اپنے دل کو، اپنی سوچ میں یہ بات لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ یہ سوچے میری زندگی میں میرے لیے جتنا بہتر تھا، میں جتنی نعمت کے قابل تھا، اللہ نے مجھے اتنا ہی عطا کیا۔ میری تقدیر میں بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا اور میری تقدیر کا جتنا تھا رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب جس کو، دوسرے کو جو اللہ عطا کر رہا ہے، اس کی تقدیر میں جتنا اس کو لکھا ہوا ہے اتنا اس کو مل رہا ہے۔ میری تقدیر کا شاید اتنا ہی تھا، اللہ نے مجھے اتنا ہی دینا تھا، میرا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو دوسرے کا حصہ ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا۔ میں چاہوں اس کے لیے برا سوچوں تو بھی اس کو ملے گا، میں چاہوں اچھا سوچوں تو بھی اس کو مل کر رہے گا۔ اس کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ میرا حصہ جتنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ جتنا حصہ میں لینے کے قابل ہوں، اللہ نے میری قابلیت کے لحاظ سے مجھے اتنا دیا۔ میں جتنے کا لائق ہوں، اللہ نے بس مجھے اتنی نعمتیں دی۔ دوسرا جتنے کے لائق ہے، اللہ اسے وہ نعمت دے رہا ہے۔
بس بندہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو نقش کر لے، اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا لے، جب یہ خیال ذہن اور دل میں آ جائے گا، وہ کبھی کسی کے لیے حسد نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھے گا، وہ کبھی کسی کے لیے عداوت نہیں رکھے گا، وہ کبھی کسی کی برائی ہرگز نہیں چاہے گا۔ یہ خیالات ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ کی ذات پر ہم جتنا یقین اور بھروسہ کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمیں ملتی چلی جائے گی، اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ بندو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، جتنا میں تمہیں دوں گا چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، میرا شکر ادا کرو۔ تم جیسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، میرا شکر ادا کرو۔ تم جتنا میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے، میں اتنا نعمتیں تمہیں عطا کرتے آ جاؤں گا، اور جتنا تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کو لے کر میری عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ کی نعمتیں لینا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو لے کر اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ کی جو رزق کو کھا کر گناہ کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ رزق اللہ کا کھا کر ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ ناشکری۔ اس ناشکری سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ جتنا دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی اگر پابندی نہیں کریں گے، اگر گناہ کرتے جائیں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت بھی اللہ ہم سے چھین لے گا۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا، اور اتنی نعمتیں بڑھائے گا کہ جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو تہجد گزار بنا دے۔ مولا ہم تمام کو تیرے گھر کا حاجی بنا۔ مولا ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانی سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رزق حلال ہمیں نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جتنی بہنوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، عداوت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے۔ مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ مولا ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں جاری فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آخری سانس تک قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری عبادت میں اور تیرے خوف میں، تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ مولا قبر کے سوالات آسان فرما، قبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین قیامت کے عذابات سے ہم تمام کو محفوظ فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا انبیاء و اولیاء کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ اے مالک و مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری جائز دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ مولا جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا دے۔ مولا نوجوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم تمام کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ مولا ہمارے والدین کو قبر میں کروٹیں جنت نصیب فرما دے۔
الہ العالمین ہمارے والدین کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا ہمارے والدین کو موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولا مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما، دنیا سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو تیری ذات پر کامل یقین اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے باری تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنا، مولا ہمیں دین اسلام کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ روئے زمین میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہوں مولا، ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کو راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما، ہر مومن کی زندگی میں مولا خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی قبر میں جنت کا باغ عطا فرما، ہم تمام کے قبر کے سوالات کو آسان فرما دے۔ مولا ہماری سکرات کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ مولا ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان اختلاف و افتراق کو دور فرما دے، ہمارے درمیان جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مولا اس لڑائی جھگڑے کو دور فرما دے، گھروں میں سکون عطا فرما، گھروں میں راحت عطا فرما۔ خواتین اسلام کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، خواتین اسلام کو مولا پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا گھروں میں ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی قیامت کے دن ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن مولا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.